احمدہ و صلی علی رسولہ الکریم اما بعد فاعوذ باللہ السمیع العلیم من الشیطان الرجیم وما كان قولهم الا ان قالوا ربنا اغفر لنا ذنوبنا واسرافنا في امرنا وثبت اقدامنا وانصرنا على القوم الكافرين فآتاهم الله ثواب الدنيا وحسن ثواب الآخرة والله يحب المحسنين يا أيها الذين آمنوا إن تطيعوا الذين كفروا يردوكم على أعقابكم فتنقلبوا خاسرين بل الله مولاكم وهو خير الناصرين وما كان قولهم اور نہیں تھا ان کا قول الا مگر ان یہ کہ قالو انہوں نے کہا ربنا اے ہمارے رب اغفر لنا تو ہم کو بخش دے ذنوبنا ہمارے گناہوں کو واسرافنا اور ہماری زیادتیوں کو فی امرنا ہمارے کاموں میں وثبت اقدامنا اور ہمارے قدموں کو ثابت رکھنا وانصرنا علی القوم الکافرین اور ہماری مدد کرنا کافر قوم کے خلاف فآتاہم اللہ ثواب الدنیا پس دیا ان کو اللہ نے دنیا کا ثواب وحسن ثواب الآخرہ اور اچھا ہے آخرت کا ثواب واللہ یحب المحسنین اور اللہ تعالی محبت کرتے ہیں احسان کرنے والوں سے یا ایھا الذین آمنوا اے لوگو جو ایمان لائے ہو ان تطیعوا اگر تم اطاعت کرو الذین ان لوگوں کی کفروا جنہوں نے کفر کیا یردوکم وہ لٹا دیں گے تم کو علی اعقابکم تمہاری ایڑیوں کے بل فتنقلبوا پس تم لوٹو گے خاسرین نقصان اٹھانے والے بل اللہ مولاکم بلکہ اللہ ہی تمہارا دوست ہے وہو خیر الناصرین اور وہ بہترین مددگار ہے دہرا لیجیے وما کانا اور نہیں تھا قولہم ان کا قول الا مگر ان یہ کہ قالو انہوں نے کہا ربنا اغفر لنا اے ہمارے رب تو بخش دے ہمارے لیے ذنوبنا ہمارے گناہوں کو واسرافنا اور ہماری زیادتیوں کو فی امرنا ہمارے کاموں میں وثبت اقدامنا اور ثابت رکھ تو ہمارے قدموں کو وانصرنا اور تو ہماری مدد کر علی القوم الکافرین کافر قوم کے خلاف فآتاہم اللہ پس دیا ان کو اللہ نے ثواب الدنیا دنیا کا ثواب وحسن ثواب الآخرہ اور آخرت کا ثواب جو اچھا ہے واللہ اور اللہ تعالی یحب المحسنین احسان کرنے والوں سے محبت کرتا ہے یا ایھا الذین آمنوا اے لوگو جو ایمان لائے ہو ان تطیعوا الذین اگر تم اطاعت کرو ان لوگوں کی کفروا جنہوں نے کفر کیا یردوکم وہ تم کو لٹائیں گے علی اعقابکم تمہاری ایڑیوں کے بل فتنقلبوا بس تم لوٹو گے خاسرین نقصان اٹھانے والے بل اللہ بلکہ اللہ ہی مولاکم تمہارا مولا ہے وہوا اور وہ
خیر الناصرین، بہترین مددگار ہے۔ وما کان قولہم الا ان قالوا ربنا اغفر لنا ذنوبنا، اور نہیں تھا ان کا قول مگر یہ، یعنی کہ وہ یہی دعا کرتے تھے کہ اے ہمارے رب تو ہمارے گناہوں کو بخش دے، اور ہمارے کاموں میں جو ہم سے زیادتیاں ہوئیں ان کو بخش دے، اور ہمارے قدموں کو ثابت رکھنا، اور کافر قوم کے خلاف ہماری مدد کرنا۔ یہ کن کی دعا ہے؟ یہ جو اللہ تعالیٰ نے ذکر فرمایا تھا پچھلی امتوں کا کہ کتنے ایسے نبی جن کے ساتھ اللہ والے مل کے کفار کے ساتھ لڑتے رہے، اور وہ ایسے اللہ والے تھے کہ نہ کبھی انہوں نے بزدلی دکھائی، نہ جسمانی کمزوری، نہ دشمن کے سامنے عاجزی ظاہر کی، بلکہ وہ اللہ کے لیے لڑتے ہی رہتے تھے۔ اب انہی کی دعا کا ذکر ہوا ہے کہ جب لڑائی شروع ہوتی تھی نا، ان کے سامنے کئی دفعہ ایسا ہوا کہ ان کے جو پیغمبر ہیں، نبی ہیں، وہ شہید ہو گئے۔ اب کیا انہوں نے لڑائی چھوڑ دی؟ نہیں، بلکہ وہ ڈٹے رہتے تھے، اور جنگ میں وہ یہ دعا کرتے تھے کہ ربنا اغفر لنا ذنوبنا، اے ہمارے رب تو ہمارے گناہوں کو معاف کر دے، وَإِسْرَافَنَا فِي أَمْرِنَا، اور ہمارے معاملات میں جو ہم سے کوئی اسراف ہوا، کوئی زیادتی ہوئی، وہ بھی معاف کر دے، اور ہمارے قدموں کو ثابت رکھنا، ایسا نہ ہو کہ ہمارے جو ساتھی وہ چل بسے، یا جو ہمارے ساتھ جو نبی تھے وہ شہید ہو گئے تو ہمارے قدم ڈگمگا جائیں، ایسا نہ ہو، بلکہ ہمارے قدموں کو مضبوط رکھنا۔ وَانصُرْنَا عَلَى الْقَوْمِ الْكَافِرِينَ، اور کفار کے خلاف ہماری مدد کرنا۔ یہ جنگ کے موقع پہ وہ دعا کرتے تھے۔ پیچھے دوسرے پارے کے آخر میں ہم نے حضرت طالوت کے وہ ساتھیوں کا بھی ذکر پڑا جنہوں نے جالوت کے ساتھ لڑائی کی تھی، تو انہوں نے بھی جو ہے وہ جنگ کے وقت دعا کی تھی، جس کا ذکر ہم پیچھے پڑھ چکے ہیں۔ اسی طرح بدر کے دن اللہ کے نبی علیہ السلام رات گئے تک دعائیں کرتے رہے، حتیٰ کہ آپ کے کندھے پہ چادر پڑی ہوئی تھی، آپ اس الحاح کے ساتھ، اس عاجزی کے ساتھ، اور اسی طرح اللہ تعالیٰ کی طرف رغبت کیے ہوئے دعا کر رہے تھے کہ آپ کی چادر مبارک نیچے گر گئی۔ حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ نے وہ چادر اٹھائی، اللہ کے نبی بس کریں، اللہ تعالیٰ جو ہے وہ آپ کی ضرور مدد فرمائے گا، اور پھر اللہ تعالیٰ نے واقعی مدد فرمائی۔ تو یہ جنگ کا موقع ایک ایسا موقع ہوتا ہے جس موقع پر اللہ سے جو دعا کی جائے وہ رد نہیں ہوتی۔ بے شمار صحابہ کی قصے موجود ہیں کہ جنگ کے دوران ان کی کیا کیا دعائیں ہوا کرتی تھی، کیسی کیسی وہ دعائیں کیا کرتے تھے۔ بہرحال ابھی وقت نہیں، اختصار کے ساتھ اب جب وہ یہ دعا کرتے تھے، اللہ فرماتے ہیں فَآتَاهُمُ اللَّهُ ثَوَابَ الدُّنْيَا وَحُسْنَ ثَوَابِ الْآخِرَةِ، اللہ نے ان کو دنیا کا بھی ثواب دیا اور آخرت کا بھی ثواب دیا۔ آخرت کا ثواب تو پھر آپ جانتے ہیں بڑا اچھا ثواب ہے۔ وَاللَّهُ يُحِبُّ الْمُحْسِنِينَ، اور اللہ تعالیٰ احسان کرنے والوں سے محبت کرتے ہیں۔ یا ایھا الذین آمنوا ان تطیعوا الذین کفروا یردوکم علی اعقابکم، اے ایمان والو اگر تم کفار کی اطاعت کرو گے تو وہ تمہیں تمہاری ایڑیوں کے بل پھیر دیں گے۔ کیا مطلب؟ ہم نے عرض کیا تھا نا کہ جب آپ کی شہادت کا ذکر جو ہے وہ مشہور کر دیا گیا، منافقین نے یہ بات پھیلا دی تھی کہ اللہ کے نبی جو ہے وہ شہید ہو گئے ہیں، فوت ہو گئے ہیں۔ اگر یہ سچے اللہ کے نبی ہوتے تو کبھی بھی یہ شکست کھاتے نہیں۔ کمزور جو ایمان والے تھے نا، جو تازہ مسلمان ہوئے تھے، ان کے ابھی وہ پکا ایمان بھی داخل نہیں ہوا، ابھی کمزور سا ایمان ہے، تو ان کو وہ وسوسوں میں ڈالنے کی کوشش کرتے تھے۔ ان میں سے ایک بہت بڑا وسوسہ یہ بھی تھا کہ اگر تم سچے ہوتے، حق پر ہوتے، تو شکست کیوں کھاتے؟ حالانکہ یہ شکست عارضی تھی، عارضی شکست تھی۔ پھر آخر میں کفار کو جو ہے وہ مسلمانوں نے بھاگنے پر ہی مجبور کیا تھا۔ تو وہ یہ باتیں مشہور کر رہے تھے کہ اگر مسلمانوں تم سچے ہوتے تو تم شکست کیوں کھاتے؟ اب ان کے دل میں جو ہے وہ اور کمزوری پیدا ہوئی۔
اللہ نے فرمایا کہ اگر تم ان لوگوں کی اطاعت کرو گے نا جنہوں نے کفر کیا، یردوکم علی اعقابکم فتنقلبوا خاسرین، وہ تمہیں تمہاری ایڑیوں کے بل جو ہے وہ پھیر دیں گے اور جب تم واپس لوٹو گے تو نقصان اٹھانے والوں میں سے ہوگے۔ بھلا کافر تمہارے سکے ہو سکتے ہیں؟ کچھ بھی ہو جائے، کتنے بھی مخلص دیکھنے میں نظر آئیں، کتنے ہی اخلاق کے اچھے ہوں، لیکن یاد رکھنا کبھی کافر مسلمانوں کا دوست، کبھی مسلمانوں کے ہمدرد نہیں ہو سکتے۔ اگر تم ان کی اطاعت کرو گے نا تو وہ ایسی چالیں چلیں گے اور ایسی سازشیں تمہارے خلاف کریں گے، تمہیں منہ کی کھانی پڑے گی اور تم شکست بھی کھاؤ گے اور ان کے سامنے جو ہے وہ گھٹنے ٹیکنے پر بھی مجبور ہو جاؤ گے۔ ایسا نہ کرو، بلکہ تم نے دوستی کرنی ہے، بھروسہ کرنا ہے تو کس پہ؟ بل اللہ مولاکم، بلکہ اللہ ہی تمہارا مولا ہے۔ مولا کا معنی دوست، مولا کا معنی مددگار، مولا کا معنی والی، تو اللہ تعالیٰ ہی تمہارا مددگار ہے۔ تمہیں کفار سے مدد لینے کی کوئی ضرورت، کوئی حاجت، اللہ سے مدد طلب کرو، اللہ تمہاری مدد کرے گا۔ بدر میں اس نے مدد نہیں کی تھی تو آئندہ بھی وہی مدد کرے گا۔ وَلِلَّهُ مَوْلَاكُمْ، بلکہ اللہ ہی تمہارا مددگار ہے۔ وَهُوَ خَيْرُ النَّاصِرِينَ، اور وہ بڑا ہی بہترین مدد کرنے والا ہے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین، الحمدللہ رب العالمین، والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین۔ اللهم صل على محمد وعلى آل محمد وبارك وسلم وصلی علیہ۔ ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار۔ اللهم اشف مرضانا ومرضى المسلمين، اذهب الباس رب الناس واشف انت شافي لا شفاء الا شفاؤك شفاء لا يغادر سقما۔ ربنا تقبل منا انك انت السميع العليم وتب علينا انك انت التواب الرحيم۔ وصلى الله تعالى على خير خلقه محمد وعلى آله وصحبه اجمعين برحمتك يا ارحم الراحمين۔